السلام علیکم. ڈیجیٹل نیوز ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مدنی. تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی میں ایک پوشیدہ راز ہوتا ہے. تعلیم معاشرے کی سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالت کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تعلیم جو ہے کسی بھی فرد کی شخصیت میں خوبیوں کو نکھارتی ہے اور ایک اس سے اچھا شہری بناتی ہے. آج اسی سلسلے میں ڈیجیٹل نیوز ویو کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے ایک علمی سیشن کا آغاز کیا ہے اور میرے ساتھ اس وقت ہمارے ہی معاشرے میں بہت ہی اہم کردار جو ہیں اساتذہ موجود ہیں، جن کے ساتھ میں کچھ سوالات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھوں گا اور ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے اس کی کیا خوبیاں ہیں اور اس کی کیا خامیاں ہیں، ان سب پہ ہم جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور میں آپ کے ساتھ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. میرے دائیں جانب جو ہیں وہ محمد بلال صاحب ہیں، جو کہ ایم فل بزنس ایڈمنسٹریشن آپ کی تعلیم ہے. بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. دائیں جانب جو ہیں وہ جناب مزمل بھائی ہیں، ایم ایس سی کیمسٹری. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ جو تعلیمی سفر کا آغاز ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی بات سے ہوا تھا کہ ہم دونوں واپس آتے تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو بلا تاخیر میں اپنے مہمانوں سے جو ہے وہ سوالات ان کے سامنے رکھتا ہوں. اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ تعلیم پہ ہم نے بات کی اور ہمارے ہاں جو امیر طبقہ ہے یا جو ہائی کلاس ہے، ان کے لیے جو ہے انگلش ایجوکیشن یعنی کہ اے لیول اور او لیول کا سسٹم ہے، جبکہ غریب طبقہ ہے تو اس کے لیے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کا جو نظام تعلیم رائج کیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا بہتر ہے یا اس کے کیا اثرات ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اس جو ہے اس معاشرے میں اس تگ و دو کے جو ٹائم میں یا اس تعلیم کے حوالے سے آپ نے آواز اٹھائی ہے. تو آپ کا بڑا اچھا کویشچن تھا کہ امیر جو لوگ ہیں وہ او لیول یا اے لیول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو غریب جو لوگ ہیں وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے کیا یہ بیسیکلی یہ تو ہماری ریاست کو سوچنا چاہیے نا کہ جو ہے وہ تعلیمی نصاب جو ہے وہ سب کے لیے، کیونکہ تعلیم کا تو سب کو حق ہے نا، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے. اس کا مطلب اگر کوئی امیر پیدا ہوا ہے تو امیر گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کا صرف اسی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے. تعلیم تو ایک بنیادی ہے نا، بنیادی حق ہے وہ، تو چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو. تو وہ ہماری ریاست کو اس کے بارے میں بخوب سوچنا چاہیے، اور صرف سوچنا نہیں بلکہ اس کے اوپر پیرا عمل بھی ہونا چاہیے کہ تعلیمی نظام جو ہے وہ یکساں ہو. مزمل بھائی، بات وہاں پہ آ گئی ریاست کی ذمہ داریوں پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ احسن انداز سے کام کر رہی ہے یا کہیں نہ کہیں ریاست کی جو ہے وہ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے نظام تعلیم جو ہے وہ متاثر ہے؟ جی بہت شکریہ بندی بھائی آپ کا. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں ایک اہم ٹاپک کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا. دیکھیں، اگر آپ بات کریں جتنے بھی پروگریسو کنٹریز ہیں، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان ممالک کی اگر آپ بیس دیکھیں، بنیاد دیکھیں، تو ان میں ایک ہی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے تعلیم کو بہت زیادہ پرومیننٹ رکھا. آپ ان کی گورنمنٹ یونیورسٹیز دیکھ لیں، آپ ان کے کالجز دیکھ لیں، آپ ان کے سکولز دیکھ لیں، یعنی جو چیز گورنمنٹ کے انڈر آئے گی انہوں نے ان کو ایسا فیسینیٹ کر کے رکھا ہے کہ وہاں کی اکانومی بھی بڑھ رہی ہے اور وہاں کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. جبکہ ہمارے ملک میں اچھائیوں کے ساتھ کچھ خامیوں میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ سالانہ بجٹ میں ہم بہت کم پیسے جو ہے نا وہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، صحت پہ کرتے ہیں. آج پاکستان میں جو سب سے کم پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جتنے ہمارے ریاستی ادارے ہیں، جو ہماری گورنمنٹ ہے، ان کو اس پہ ایک بہت بڑا سٹیپ لینا چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کو خاص طور پہ جو گورنمنٹ ادارے ہیں ان میں ریسرچ ڈیولپمنٹ کا کام ہو، ان پہ تعلیم پہ کام ہو. ہمارے ہاں بک پڑھنے کا رجحان بھی بہت کم ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے جو ہے. جی اچھا جی، بالکل آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. آپ نے بات کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اور اپنے دیگر ممالک کو بھی جو ہے مخاطب کر کے یہ کہا کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ آئے دن ترقی ہو رہی ہے ایجوکیشن میں، اور ہمارے یہاں پہ بجٹ بھی آتا ہے. اچھا، بجٹ تو آتا ہے یہاں پہ، تو ظاہری بات ہے بجٹ کہیں نہ کہیں خرچ بھی ہوتا ہے، تو تعلیمی نظام جو ہے ہمیں پھر بھی اس میں خامیاں کیوں نظر آ رہی ہیں؟
بیسیکلی جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے کہ تعلیمی نظام میں بجٹ آتا ہے، لیکن اس کو پہلی بات ہے بجٹ بڑی کم مقدار میں آتا ہے. باقی اگر دنیا میں جو تعلیمی نظام ہے سب سے اچھا جو ہے وہ اگر بات کی جو فن لینڈ کا ہے، تو فن لینڈ میں ان کا جو وہ 70 سے 80% جو ہے وہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ تعلیم کے اوپر وہ اسپینڈ کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں بڑی کم مقدار میں، اور جو آتا ہے وہ بھی ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں اور وہ جو ہمارے جو ادر پرسنز ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ بھی ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتے. جی بالکل. سوری بلال بھائی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. بلال بھائی، بات یہ ہے کہ اب چونکہ جدت کا وقت آ گیا ہے، دن بدن ترقی ہو رہی ہے، دیگر ممالک بھی جو ہے وہ بھی ایجوکیشن میں آگے جا رہے ہیں، تو پاکستان میں ٹیکنالوجی اور تعلیم کا اگر ہم موازنہ کریں تو یہ کس قدر ضروری ہے؟ یہاں پہ لیبس یا کمپیوٹر لیبز ہو گئیں یا جس طرح سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں، تو ایک ٹیکنالوجی کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو ایجوکیشن بجٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا کس قدر جو ہے نا وہ ہم اس کا ساتھ ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں تو بہتر ہوگا؟ سب سے پہلے تو اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے یا انوویشن کی یا جدت کی بات کی جائے، تو پاکستان میں بڑی کم چیزیں ہیں جو ہم خود سے پروڈیوس کر رہے ہیں. ہم جو ہے باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا میرے خیال سے سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہونا چاہیے اسکول لیول کے اوپر ہی بچوں کو یہ سیلف رائٹنگ کے اوپر، اس کے بعد ان کو برین واشنگ کے اوپر کام ہونا چاہیے کہ جو ان کا جو ہے نا سیلف رائٹنگ اور اس کے بعد ان کی گرومنگ وہ اسکول لیول کے اوپر ہی بڑھے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اسکول لیول کے اوپر بڑھے گی تو آٹومیٹکلی ان کے مائنڈ کے اندر ایک انووینٹ آئے گا، ایک جو ہے تخلیقاری ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ نے بات کی ٹیکنالوجی کی. ٹیکنالوجی سر جی وہ بڑی ضروری ہے، تو لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید انسٹرومنٹ یا اس طرح سے نہیں ہے. اچھا، ٹیکنالوجی کا ایک سب سے بڑا ایک اور بھی فالٹ ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے کہ جو لائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، یا جو جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو وہ لوگ پاکستان سے باہر چل جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور وہ پاکستان کے جو باہر سے کے لوگ ہوتے ہیں، جو ان میں سے لائق لوگ ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ پرچیز کر کے یا ادھر ہی ان کو ہائی سیلری دے کے وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی دے دیتے ہیں، جس وجہ سے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ڈے بائی ڈے پیچھے جا رہا ہے. جی بالکل. بلال بھائی نے جو ہے وہ بہت ہی اچھے اور احسن انداز سے بیان کیا کہ ٹیکنالوجی کا ہمارے تعلیمی نظام میں کیا کردار ہے اور کس قدر ضروری ہے. اب میں مزمل بھائی کی طرف جانا چاہوں گا اور آپ سے ایک برانا ایک مزے کا سوال ہے، اور یقیناً آپ بھی تنگ آ جاتے ہوں گے کہ جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ایسے طالب علم کو آپ نے بورڈ کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے فارمولاز کی صورت میں ٹھیک ہے مختلف جو ہے آپ نے اپنے اندازے استادانہ طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو جو ہے سمجھایا ہوتا ہے، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنا کانسیپٹ کلیئر نہیں کرتا اور رٹا لگا کے آ جاتا ہے، تو تب آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو رٹا سسٹم ہے یہ پاکستان کا ایک سب سے ایجوکیشن سسٹم میں آپ اس کو فالٹ کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارا جو کنونشنل اسٹڈی ہے، مطلب ہم جو 9th-10th میٹرک کو پڑھا رہے ہیں، ایسی وہ تمام چیزیں جو اب ایگزسٹ نہیں کر رہی. یعنی اب ہمارا جو ایک پیراڈائم ہے وہ بہت ایڈوانس سسٹم میں چلا چکا ہے، لیکن ابھی بھی ہم فلاپی ڈسک پڑھ رہے ہیں جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. تو بچوں کو جب آپ جو کرنٹ چیزیں چل رہی ہیں، جب تک آپ اس کو بائی پریکٹیکل نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میں ان کو شامل نہیں کریں گے، تب تک وہ رٹائی لگائے گا. کیونکہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذہنی نشو و نما بہت ضروری ہے، اور بچے کے کانسیپٹ اس لیے بہتر ہوں گے کہ جب وہ ہم اس کو پریکٹیکلی اس کو لے کے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے کوئی منفرد انداز کیا ہو سکتا ہے کہ بچے کو مار کے تو نہیں ہم اسے سمجھا سکتے، مار کے جو ہے نا وہ ہم اس کو نہیں آگے لا سکتے، تو کیا خیال ہے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں والدین کا ایک بہت بڑا کردار ہے.
کہ ہمارے یہاں پہ چونکہ پیرنٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن چونکہ والدین ایک مکمل رسپانسبلٹی وہ سمجھتے ہیں، اسکول بچہ گیا ہے تو وہاں سے وہ ڈاکٹر بن کے نکلے گا، کالج گیا ہے یا کہیں پہ بھی گیا ہے، اس میں سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہے نا وہ پیرنٹس کی ہے کہ وہ اپنے بچے میں تھرسٹ پیدا کریں نالج کی۔ وہ اگر وہ دیکھیں، ایک میں ماڈرن ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ آپ نے اپنے بچے کو اگر ڈاکٹر بنانا ہے، آپ اس کو ویسا بچپن سے جو ہے نا وہ انوائرمنٹ دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے اس کو ایک لائر بنانا ہے، اس کو ویسا انوائرمنٹ دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے اس کو لیڈر بنانا ہے، آپ اس کو لیڈرشپ کی جو انفرادیت ہے، ان کی جو خصوصیت ہے، اس سے آشنائی دینا شروع کر دیں۔ اسی طرح سیم ایز اٹ از کالجز اسکولز میں ہے۔ اسکولز میں ٹیچرس کو کیا کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے ایک ایز اے سیکیٹرسٹ کی نظر سے کہ یہ بچہ دیکھیں، اب اگر آپ مچھلی کو درخت پہ چڑھانا سکھائیں اور بندر کو اگر آپ پانی میں تیرنا سکھائیں تو یہ امپاسبل ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ بچے کو ایک سیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے ذرا سمجھیں، ایک گھر میں 5-6 بہن بھائی ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی عادات مختلف ہیں، اور ایک اسکول میں جو کہ 20-25 کی اسٹرینتھ ہے تو ان میں آپ دیکھیں بچے ایک جیسے نہیں ہیں، وہ سارے ڈاکٹر بننے والے نہیں ہیں، وہ سارے انجینئر نہیں ہیں، وہ سارے استاد نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں انڈیویجولٹی دیکھیں بچوں میں، ان میں انفرادیت دیکھیں، اس پہ کام کریں، آپ دیکھیں گے بچہ اس میں گرو۔ مزمل بھائی، اب ایک اور میرا کویشچن ہے کہ آپ نے ڈاکٹر انجینئر کی بات کی، ہمارے ہاں کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے، اور اس پہ ہالی ووڈ میں بھی، پاکستان کے لالی ووڈ میں بھی اور بالی ووڈ میں بھی موویز بنی ہیں خاص اس کانسیپٹ پہ کہ جو ڈاکٹر انجینئر ہی پروفیشن ہے، اس کے علاوہ کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک ریسرچ کریں تو تقریباً 524 پروفیشن ہے پوری دنیا میں، لیکن چونکہ اب ہماری جو ایک فیسینیشن ایک ڈاکٹر کی ہے اس معاشرے میں، تو سب دیکھا دیکھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی سرچ کروائی بچوں سے، میں نے کہا بیٹا آپ نے مختلف شعبہ جات لوگوں سے پوچھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ بچوں نے ایک دکاندار سے پوچھا، کپڑے کی دکان سے، اس نے کہا جی سر میں کیا کروں؟ اس نے کہا جی آپ ایسا کریں، کپڑے کا کام شروع کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے ہر ایک کی ضرورت ہے، اور یہ فلاپ ہونے والا پروفیشن ہے ہی نہیں ہے۔ اگر اب پوچھا جائے وکیل، تو وہ ایک وکیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ وکیل بنیں، کیونکہ ہر گھر میں کرائسس ہے، مسائل ہیں، تو آپ جو ہے نا یہ بہت زیادہ اس میں ترقی کریں۔ دیکھنا سر یہ چاہیے کہ بچہ کس چیز میں ایکسپرٹ ہے، اس کو اس کی ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ کام لینا چاہیے۔ جب آپ اس سے رائٹ پلیس پہ رائٹ پروفیشن نہیں لائیں گے تو اس سے نتیجہ آپ دیکھ ہی نہیں ہیں ہمارے ملک کا کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے بلال بھائی، والدین جو ہے وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں تعلیمی نظام کے، اور سب سے اہم اسٹیک ہولڈر ہے۔ والدین کے بھی شکوے رہتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمیں جو تعلیمی ادارے انہوں نے ATM سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فیسز ہم ادا کرتے ہیں، اور ہم دیگر جو ہے وہ بھی ان کے ایکسپینڈیچرز یا جو بھی اخراجات ہوتے ہیں ہم ان کو بھی ادا کرتے ہیں، لیکن بچے کی اس قدر سے جو ہے نا وہ گروتھ اس طرح سے گروتھ نہیں ہوتی۔ اچھا، بیسیکلی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی مزمل صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ دونوں، یہ اسکولز کا، ٹیچرز کا اور اس کے بعد والدین کا، دونوں کا رول ہے کہ نہ تو اسکول جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ، اگر صرف اسکول کے اوپر ہی کام کیا، اسکول کے اوپر ساری رسپانسبلٹی ڈال دی جائے تو صرف اسکول جو ہے سارا کچھ کام نہیں کر سکتا۔ اس میں پیرنٹنگ کا، والدین کا بڑا اہم رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی بات رہی یہ کہ جو اسکولز کو ATM کارڈ جو ہے وہ آپ نے بھی بات کی ہے کہ والدین جو ہے وہ اسکول کو ATM کا، بیسیکلی ہم جو ہے باقی ہر پروفیشن میں، باقی ہر کام میں ہم بڑی بے دریغی کے ساتھ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، تو تعلیم کے شعبے میں جو ہے ہم اس کو بحث مباحثہ میں، اور تعلیم کے شعبے میں ہم بڑی جو ہے کم جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے بچوں پہ، اور توقعات جو ہیں ہماری بہت ہائی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہی سوال ہے کہ اتنے زیادہ، چونکہ میرے شہر مریدکے میں، آپ بھی اس شہر سے ہیں، مزمل بھائی بھی اس شہر سے ہیں، اور یہ چینل بھی اسی شہر کا ہی ہے، تو اس شہر میں جو ہے بہت زیادہ تعلیمی ادارے ہیں۔ اگر میں بات کروں، اکیڈمیز بھی ہیں، پلے گروپ بھی ہے، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز یہاں پہ موجود ہیں، اور بڑا اچھا انویسٹ کر کے یہاں پہ جو ہے نا وہ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں۔ تو آپ نے تعلیمی ادارہ کیوں بنایا اس سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے؟ سر یہ آپ کا بڑا اچھا کویسچن ہے، یہ صرف آپ کا نہیں بلکہ یہ مریدکے کے کافی لوگوں کا کویسچن تھا۔ تو سر اس میں سب سے پہلے تو ہمارے استاد ہیں قاسم علی شاہ صاحب،
ٹھیک ہے، اور ان کی یہ تھپکی سے، ان کی یہ جو ہے وہ جو ہے شاباش سے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ادارہ شروع کیا. اس ادارے کا مین پرپز جو تھا نا وہ باقیوں سے ہٹ گیا ہے. پہلا تو کام یہ ہے کہ اس میں رٹا سسٹم جو ہے نا وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم کیا جائے. ٹھیک ہے، کنسیپٹ بلڈنگ کے اوپر کام کیا جائے. یہ صرف اسکول لیول کے اوپر بھی اور اکیڈمی لیول کے اوپر بھی. ہم جو ہے وہ اسکول لیول کے اوپر ہم نے ایک بڑا اچھا جو ہے وہ پلان جو ہے وہ خود سے جنریٹ کیا ہے کہ جو ٹوٹلی کنسیپچول بیس ہو. ٹھیک ہے، بچوں کو پریکٹیکل چیزوں کے بارے میں لایا جائے. جو اگر کوئی بھی کام کروایا جائے اس کے بارے میں اس کی چھوٹی سی ویڈیو دکھائی جائے. اگر اس کے بعد اس کو اگر فار ایگزامپل ہم پلانٹ کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو پلانٹ کے بارے میں ہم جو ہے وہ ٹیچر جو ہیں ہمارے یہاں، ہمارا اسٹاف جو ہے وہ پہلے اس کو ویڈیو دکھاتا ہے. اس کے بعد پلانٹ کو وہ خود بچوں کو لا کے دکھاتا ہے کہ پلانٹس کی یہ اس میں کون کون سی جو ہے وہ چیزیں ہیں. وہ بچے جو ہیں اب پریکٹیکل چیز جو ہے نا اس چیز کو بچے کے مائنڈ میں بڑی جلدی جو ہے وہ نقش ہو جاتی ہے. اس ادارے میں ہم جو ہے وہ سیلف گرومنگ کے اوپر، اس کے بعد پرسنالٹی گرومنگ کے اوپر، اس کے بعد کریکٹر بلڈنگ کے اوپر ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ لوکل ہیرو کو اس ادارے میں متعارف کروا رہے ہیں. جو ہمارے جو بچے جو ہیں وہ تاریخ کو بھول چکے ہیں. جیسے واصف علی واصف ہے، اس کے بعد بابا شفاق احمد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رومی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کا بچوں کو نہیں پتہ، اور یہ اصل ماڈل، اصل ہیرو ہمارے یہ ہیں. تو اس ادارے میں اس کے بارے میں بچوں کو جو ہے وہ آگاہ کیا جاتا ہے. اچھا جی، اب لاسٹ پہ ایک آدھا کویشچن ہے. چونکہ دونوں ٹیچرز ہیں اور میں ان کے تعلیمی ادارے میں یہاں پہ اس وقت موجود ہوں. بچوں کے آنے جانے کا شور بھی آپ سن رہے ہیں، اور یہ شور نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک گلستان ہے ایک تعلیم کا، کہ جہاں پہ انہوں نے ایک اپنے بہت ہی کم عرصے میں اچھی نظام کے ساتھ طالب علموں کی جو ہے وہ تربیت کا جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ نظام شروع کیا. تو مزمل بھائی ایک آخری کویسچن ہے بڑا امپورٹنٹ، کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں وہ کس قدر ضروری ہیں. اور یہ جو میں یہاں پہ آپ کے تعلیمی ادارے میں اس وقت بچوں کی رونق دیکھ رہا ہوں، ایک ان کا حوصلہ دیکھ رہا ہوں، چونکہ دیکھا جاتا ہے نا کہ تعلیمی اداروں میں بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے کم حوصلہ یا لو کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے نا آتے ہیں جاتے ہیں، خاموش کے ہوتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بچے جس طریقے سے ان کی انٹری، ان کا آنا جانا، ان کا باتیں کرنا، تو یہ غیر نصابی سرگرمیاں آپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں سر، غیر نصابی سرگرمیاں کسی بھی ملک میں جو ترقی کا باعث ہے. ہم نے اپنے ادارے میں جو بہت کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کانفیڈنس بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے، ہم ہر 6-12 دن کے بعد بچوں کو ایک روایتی سٹڈی سٹاپ کروا کے ایک سیمینار منعقد کیا جاتا ہے جس میں بچے اپنے ویوز بتاتے ہیں. دیکھیں جس طرح بیماریاں مختلف ہیں نا، بچوں کے مسائل مختلف ہیں. بچے اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم اس کو غیر نصابی ایکٹیویٹیز میں شمار کرتے ہیں کہ بچے اپنے کویسچن ریز کرتے ہیں، اس میں ہمارے متعلقہ ٹیچر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو آنسر کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو غیر نصابی یہ میں سمجھتا ہوں نصاب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں اگر بات کروں نصابی چیزیں وہ آپ کو ایگزام میں نمبر دیتی ہیں. غیر نصابی سرگرمیاں آپ کو زندگی میں مارکس دیتی ہیں، جو کہ ایک کسی بھی جگہ پہ اگر آپ بچوں میں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اسکول کی، آپ ہمارے ادارے میں آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اس وقت جو اشد ضرورت ہے نا وہ ہے سیلف کانفیڈنس کی. سیلف کانفیڈنس بچوں میں لیڈر پیدا کرتا ہے، اور باقی جو سٹڈی ہے جو نصاب کے ساتھ ہے وہ بچوں کو رٹا مار کے پیپر میں اس میں ٹاپ کرواتی ہے. تو غیر نصابی سرگرمیاں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ بہت ضروری ہیں. جی بالکل، جو کانفیڈنس ہے وہ لیڈر پیدا کرتا ہے. تو آپ نے اساتذہ کی جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور یہ روحانی باغ کے ساتھ یہی ہے کہ جو ایک ایسی نسل کو پروان چڑھاتے ہیں کہ جس سے جو ہے ملک روشن مستقبل کی جانب جاتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اور بہتر جو ہم جس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا کا سارا جو ہے یہ اساتذہ کے ہاتھوں میں ہی ہے. تو بہت شکریہ جی، آپ نے بلال بھائی آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا، مزمل بھائی آپ نے قیمتی ٹائم دیا. تو آپ نے خود بھی جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پیج کو لائک اور سبسکرائب کیا، تو اب آپ نے اپنے طالب علموں سے بھی جو ہے نا وہ لائک اور سبسکرائب ضرور کروانا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم ایسے ہی ڈیجیٹل نیوز ویو کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز بناتے رہیں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.